السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وبارك وسلم، صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وبنجتنك يا حبيب الله يا نور الله يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پھر آپ اور ہم یہ مومن ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے ہم روبرو ہو رہے ہیں۔ میں تمام ناظرین و سامعین سے گزارش کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آج دنیا بھر میں جو مسائل ہم تمام کو آراستہ ہو رہے ہیں، جو ہم تمام مشاہدہ کر رہے ہیں، الحمدللہ سبھی تمام واقف ہیں۔ لہٰذا یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ اور عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہم کو عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا اس ماہ رمضان میں خصوصاً عبادت کریں، ریاضت کریں، اور الحمدللہ ہم نے گزشتہ نشست میں ہم نے ماہ رمضان کے فضائل جانے تھے کہ ماہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ماہ رمضان کی کیا کیا برکتیں ہیں، ماہ رمضان میں کن کن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں رحمت خداوندی کیسی پرجوش ہوتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ گزشتہ نشست میں سماعت کیا تھا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم اگر کوئی عبادت ہے تو وہ روزہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ روزے کی تعریف، روزے کے اقسام وغیرہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:
ایمان والوں سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ پچھلی امت جو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں تھیں ان پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ لہذا سب سے اہم عبادت جو ہے نماز کو کہا جاتا ہے، جو بروز قیامت اگر اعمال میں اگر کسی کا حساب و کتاب ہونا ہے تو سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب دیکھیں آپ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اب یہاں پر تھوڑا ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر طرح طرح کی عبادتوں کو فرض کیا ہے، جیسا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا نماز پڑھنا ایک عبادت ہے اور وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بندہ تلاوت کلام شریف کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، قرآن پڑھتا ہے وہ بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا وہ بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کو ایک معنی میں صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، لیکن جیسے کہ صدقہ و خیرات کر دیے، کوئی اللہ کی راہ میں اگر کوئی سائل مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیے، یہ بھی صدقہ ہے اور صدقہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہیں، لیکن ان عبادتوں میں ہر عبادت کو اسلام کا بنیادی رکن قرار نہیں دیا، اسلام کا بنیادی رکن قرار نہیں دیا۔ یوں تو قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا سننا عبادت ہے، لیکن اس کو، قرآن کا سننے کو، قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے دیکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا رکن قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 5 ایسی جامع چیزوں کا انتخاب فرمایا اور ان کو اسلام قرار دیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ اب اللہ عز و جل نے جتنی بھی عبادتیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہر جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا ہم وہ مقصد پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض عبادتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہو جائے، اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہو جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرے، اور جب وہ عمل کرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب عمل کرتا ہے تو وہ گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے، وہ گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے اور پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، اور ہر وقت اپنے رب کا خوف دل میں بسائے رکھتا ہے، اور یہ یقین رکھے کہ اس کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے، یعنی کہ اس کا ہر عمل جو وہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ بندے کو اپنے مولا پہ یقین ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت میں ریا ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز میں بھی ریا آ سکتی ہے، اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو صدقہ و خیرات میں بھی ریا یعنی کہ دکھاوا آ سکتا ہے، اور اللہ عز و جل کو ریاکار کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جس عبادت میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عبادت اللہ عز و جل کو قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرائض ہم پہ رکھے ہیں اس پہ
بندوں جب عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ رب تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں بندوں پر عبادت کرنے کے لیے، عبادت کس لیے فرض کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کے قریب ہو جائے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کلام کرے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حکم کا فرمانبردار ہو جائے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی، اپنے مولا کی جب عبادت کرتا ہے تو وہ حرام اور حلال میں تمیز کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کے حکم الہی کو بجا لاتا ہے، تو وہ بندہ اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، وہ بندے کے اندر طاقتیں، جسمانی طاقتیں، روحانی طاقتیں آنا داخل ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر کرم اس بندے پہ رہتی ہے۔ یوں تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ صرف مسلم کو چھوڑ کر، میں مطلق مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں، مسلمان کو چھوڑ کر جتنے اور مذاہب کے لوگ ہوں، جتنے اور مذاہب کے لوگ ہوں، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، تمام جو ہے ان کی زندگیوں میں وہ خوش ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رزق کم نہیں کر رہا۔ اور خاص کر اگر مسلمان کی بات کی جائے تو جب مسلمانوں میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بندہ اگر نافرمانی کرتا ہے، کوئی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ 5 وقت ہم کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی بندہ 5 وقت جو نماز فرائض ہیں اگر وہ فرائض کو نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو کر اس سے اس کے رزق کو نہیں چھینتا، اس سے اس کے رزق کو نہیں چھینتا، اس سے اس کے خوشیوں کو نہیں چھینتا۔ آپ یہاں پہ ایک بات، یہ بات اہم ہے اور ذہن نشین رکھیں اس بات کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو آپ سے آپ کی خوشیاں نہیں چھینتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ سے آپ کا رزق نہیں چھینتا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ عز و جل آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی اگر مجھے اپنے رب سے بات کرنے کا من کرتا، بات کرنے کا دل کرتا، تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ، کون ہے مولا علی؟ جو انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جو آپ کا لقب ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا دل چاہتا تو میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتا، اور جب مجھے اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہتا، جب میں اپنے مولا سے ملنا چاہتا تو میں اللہ کے حضور نماز پڑھ لیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب ایک ایسا بھی آتا ہے کہ جب اگر میں یہ چاہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملوں، تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ، جب اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پھر ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو ہم تمام سے جتنا ہو سکے ہم کو عبادت کریں، تو کیونکہ ہمارا مضمون یہ عرض کر رہا تھا میں آپ کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو فرض کرنے کا مقصد، ہم کو عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا کے قریب ہو جائے، وہ مولا ہم کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ مولا ہم کو اپنا بنانا چاہتا ہے، ہم کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، وہ مولا ہم کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دور بھاگے ہوئے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے مالک میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا،
لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے. لہذا آج ہم کو ہمارا خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس کے نقش قدم پہ عمل کر رہے ہیں. کیا اللہ رب العزت کے احکام الہی، احکام فرمان الہی پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یا شیطان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں جو شیطان بھٹکانے کا وعدہ کر کے آیا ہے کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو اور ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لہٰذا تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اور روزے کی فرضیت کے ساتھ دیکھیں آپ اللہ عز و جل نے اس کا مقصد بھی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے گزار کروں. جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی کیا ہے؟ لعلکم تتقون جو آیا ہے تم تقوی اختیار کرو کہ کیا ہے؟ تقوی سے مراد بہت ساری چیزیں آتی ہے. یہاں پہ صرف میں مختصر عرض کروں کہ تقوی وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، دنیا سے کٹ کر مولا کی بارگاہ میں جوڑ دے، وہ تقوی ہے. اب تقوی کس طریقے سے آتا ہے؟ تقوی کے لیے آپ کو رزق حلال کی اشد ضرورت ہے، رزق حلال کی اشد ضرورت ہے. اگر کوئی نمازی ہو، متقی، اگر کوئی نمازی ہو، روزے دار ہو، حج پہ حج کرتا ہو، لیکن اگر وہ لقمہ حلال اس کا نہ ہو تو اس کو تقوی، اس کے اندر تقوی آ نہیں سکتا. کیونکہ تقوی آنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو لقمہ حلال ہونا ضروری ہے. اب آئیے تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. یعنی کہ روزے کی فرضیت کا بنیادی منشا و مقصد یہ ہے کہ روزے داروں میں کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فطرت وہ ہے جس پر انسانوں کو خلق کیا گیا، جس پر فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت صحیح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ فطرت انسان صحیح، فطرت صحیح ہوتی ہے. جبکہ روزہ بھی انسان کو اس کی صحیح فطرت کی طرف لاتا ہے. مثلا روزے سے مداومت عمل، حسن خلق، حسن معاملہ، ایثار یعنی کہ قربانی، تواضع و انکساری، سادگی و بے تکلفی، اخلاق، محبت، شفقت، قناعت، تو یہ تمام اوصاف بندے کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ پیدا ہو جاتے ہیں جب وہ روزہ رکھتا ہے. پھر تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں بتاتا چلوں کہ کسی بات کا تنہا علم، کسی بات کا تنہا علم یقیناً کامیابی کے لیے کافی نہیں ہوتا. کسی بات کا تنہا علم یقیناً کامیابی کے لیے کافی نہیں جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل نہ کیا جائے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، اگر ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ہم کو روزہ رکھنا ہے. روزے کے معنی کیا ہے انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے اس پر تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ روزہ کہتے کسے ہیں. اب یہاں پہ بات آئی تو میں ضمناً عرض کروں کہ ہمارے عرف عام میں یہ ہو چکا کہ روزے کے معنی، روزہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ سحری کرنا، سحری کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فجر نماز پڑھنا اور سو جانا، پھر اس کے بعد مغرب میں اٹھنا، مغرب کے وقت اٹھنا، افطار کرنا، بس ختم، یہ ہمارا روزہ ہو گیا. یہ عرف عام کا آج کل ایسا ہی چلتا ہے. لیکن ایسا کرنا بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. ہم رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو ہم کو حتی الامکان یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس ماہ رمضان کی سعادتوں کو سمیٹے اپنے دامنوں میں. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے انسان کی نجات و فلاح کا انحصار جن دو چیزوں پہ رکھا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہیں، اور روزہ ایمان و عمل صالح دونوں کا بہترین منظر ہے. روزہ ایمان اور عمل صالح. اب یہاں پہ جو بندہ روزہ رہتا ہے، جس طریقے سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، روزے میں کیا چغلی تو کیسا بھی روزے میں بھی کرنا نہیں ہے اور غیر روزے دار میں بھی کرنا نہیں ہے. لیکن آج اب روزے سے بھی ہوتے ہیں، چغلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو قطعی طور پہ جو ہے ناجائز ہے، جس کو ہم نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر گالی بھی اگر آپ دیتے ہیں کسی کو تو گالی دینا بھی حرام ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جب تم کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ گالی تمہاری قبر میں ایک بچھو یا ایک سانپ بن جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو تھوڑا ہم کو روزہ تو روزہ ہے، لیکن روزے کے علاوہ بھی اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہم کو خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم ماہ مبارک ایک عظیم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عظیم ماہ مبارک تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی کہ ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے تم پر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، یعنی کہ ماہ رمضان۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل بتایا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل بتایا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ تھوڑا حدیث مبارکہ سے جو ہم کو لینا ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے فرض کیے ہیں، دن کے روزے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب دن کے روزے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جب ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ رات کو جب سوتے تو جب ایک مرتبہ جب وہ رات کو سو چکے ہوتے پھر اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتے، جب تک وہ جاگتے رہتے غروب آفتاب کے بعد سے وہ کھانا کھاتے، لیکن اس کے بعد جب وہ سو چکے، جب ان کو ایک آنکھ لگ جاتی پھر اس کے بعد وہ لوگ روزہ ان کا شروع ہو جاتا تھا، وہ یہ خیال کرتے وہ روزہ ان کا شروع ہو جاتا تھا اور پھر دوسرے دن تک بھی ان کا روزہ رہتا تھا بالغروب آفتاب تک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خاص فضل فرمایا ہے، یہ خاص عنایت فرمائی ہے کہ ہم کو رات کے روزے سے نہیں بلکہ صرف دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، صرف ہم کو دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور رات میں قیام کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل بتایا، اور رات کے قیام کرنے کو نفل بتایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل بتایا ہے، جیسے حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اگر کسی نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، اب دیکھیں آپ ماہ رمضان کی فضیلت میں کہ اگر کسی نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ہے۔ جیسا کہ اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کی تو دوسرے مہینوں میں 70 دن فرض نماز فجر کی ادا کرنے کے برابر ہے، ایک دن رمضان میں فجر کی نماز ادا کرنا۔ اور اس کے علاوہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ غمخواری اور ہمدردی کرنے کے برابر ہے، یہ صبر کا مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ جو ارشاد مبارکہ ہوا حدیث مبارکہ میں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو ذہن نشین کر دوں ناظرین و سامعین کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہر جگہ آپ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میں نمازیوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں فرمایا، میں روزے داروں کے ساتھ ہوں یہ نہیں فرمایا، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں فرمایا، میں متقین کے ساتھ ہوں یہ نہیں فرمایا۔ پھر اللہ آخر ہم دیکھیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک معلوم یہ ہوا کہ نمازی ہو سکتا ہے، نمازی بھی نماز کی فضیلت نماز کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، جو نمازی ہو اس کے اندر صبر ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے اندر صبر ہو یہ ضروری نہیں ہے، جو روزہ رکھتا ہو اس کے اندر صبر ہو یہ ضروری نہیں ہے،
جو حج پہ حج کرتا ہو، عمرے پہ عمرے کرتا ہو، عبادات کرتا ہو، ریاضات کرتا ہو، مجاہدات کرتا ہو، مکاشفات کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر صبر ہو۔ ہاں البتہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے، جس کے اندر صبر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے۔ اگر ہم کو ایگزامپل اگر میں آپ کو سمجھاؤں مثال کے طور پہ، تو ہم کو کربلا شریف کا میدان دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک خیمے میں ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی اور ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی۔ صبر کس کے ساتھ تھا؟ ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، لیکن صبر کس کے ساتھ تھا؟ آل رسول کے ساتھ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صبر تھا، آقا علیہ السلام کے خاندان مبارک کے ساتھ صبر تھا۔ لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر جن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ جس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، جیسا کہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ نعم البدل ہے، لیکن صبر کا ثواب ڈائریکٹ جنت ہے۔ صبر کا ثواب ڈائریکٹ جنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، انشاءاللہ ہمارا جو سیشن چل رہا ہے، آج انشاءاللہ ہم روزے پہ گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ سحری پر گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے دن انشاءاللہ عز و جل افطار پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو لہذا صرف آج ہم روزے پہ گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کو ہم افطار کے فضیلت میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے مہینے کو ماہ صبر بھی کہا ہے، اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اہل تقویٰ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمتوں سے سرشار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں سرشار کیے جاتے ہیں، ان کو نور الہی عطا ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ، اہل تقویٰ کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، کیا کیا سعادت مندیاں ہیں۔ اہل تقویٰ وہ حضرات ہیں، اگر آج کے دور میں اگر ہم اہل تقویٰ کو اگر ڈھونڈنے جائیں تو مشکل ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ایسے ہیں جو اہل تقویٰ، جو حقیقت میں اہل تقویٰ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، جو اپنا کام، اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضا جوئی کے لیے لگا دیتے ہیں، جو اپنی ساری زندگی اللہ عز و جل کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ صرف ایک مولا ہماری کوسی مولا کو ہماری کوسی ادا پسند آ جائے جس سے ہمارا مولا راضی ہو جائے۔ ہر وقت ان کا عمل یہ ہوتا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان کا عمل یہ ہوتا کہ وہ اپنے مولا اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگا دیتے۔ یہ اہل تقویٰ کی نشانی ہے۔ لہٰذا تقویٰ مصائب سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، جو انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کیا تقویٰ کے باوجود بھی آتی ہے؟ اگر کسی انسان کے اندر اگر تقویٰ ہے تو کیا تقوی کے باوجود بھی انسان کو مصیبتیں آتی ہے؟ تو آپ دیکھیں، اب تقویٰ انسان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، جس کے ذریعے بندہ مومن کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے بندہ مومن کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ کا بڑا مطلب وسیع ہے، یعنی کہ تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا ہی نام نہیں، تقویٰ صرف نماز پڑھنے ہی کا نام نہیں، بلکہ تقوی کے اندر بندے کے تمام اعمال و افعال آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، اگر کسی سے ملاقات کر رہا ہے تو ملاقات میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، روزہ رکھ رہا ہے تو روزے میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو قرآن شریف میں تقویٰ کیا ہے۔ اب یہ اگر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جب تقوی کا انشاءاللہ جب ہوگا، جب اس میں مفصل تھوڑا روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دراصل
علم نفس کی روح سے گناہ انسان کے روح کو قتل کر دیتا ہے، روزہ اس کی روح کے باقی رکھنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تربیت ہے جو بشریت کا کمال انسانیت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے۔ روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ روزہ صرف اور صرف ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا، روزہ نفس انسان کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ لہٰذا آج کل صرف روزہ جو ہے بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ روزے میں ہر عمل کرنا ہے، وہ کون سا عمل؟ جیسا کہ نوافل پڑھنا ہے، جیسا کہ ذکر و اذکار کرنا ہے، جیسا کہ عبادات کرنا ہے، ریاضات کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بھوکا رہتا ہے، جب میرا بندہ روزے سے رہتا ہے، تو جب افطار کے وقت جو اس کی بو ہوتی ہے منہ کی، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو لہذا جب اس کی بو منہ سے نکلنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی زیادہ پسندیدہ ہے، تو وہ سوچیں کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، لہٰذا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ روزہ جس طریقے سے ہم کو رکھنا ہے اس طریقے سے ہم کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، اب روزہ کب فرض ہوا اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا۔ دیگر عبادتوں کی بنسبت اس حیثیت یعنی روزے کو وہ خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور روزے کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا جب انسان روزہ رہتا ہے تو اس سے فحش خیالات دور ہو جاتے ہیں، جب انسان روزہ رہتا ہے تو اس کے گناہ دور ہوتے ہیں، جب انسان روزہ رہتا ہے تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب انسان روزہ رہتا ہے تو وہ مولا کے قریب ہو جاتا ہے، جب انسان روزہ رہتا ہے تو اس کے جسمانی کیفیات بدل جاتے ہیں، جب انسان روزہ رہتا ہے تو اس کے روحانی اثرات اس پہ نازل ہوتے ہیں، اس کے روزہ رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس پہ ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا اب ہم روزہ کہتے کسے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے، ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ روزے کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی کہ روزہ صبح صادق سے یعنی کہ سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی کہ سورج کے ڈھل جانے تک کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اور روزے بھی فرض کیے گئے ماہ رمضان کے علاوہ یا نہیں؟ تو الحمدللہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں کیے گئے۔ ہاں البتہ روزے کے اقسام ہیں، صرف تمام کو ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب روزے کے اقسام ہیں، روزے کے قسمیں ہیں۔ روزے کی کتنی قسمیں؟ 8 قسمیں، جیسا کہ نصاب اہل خدمات شرعیہ میں موجود ہے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے، جو 8 میں نے ابھی نام لیے آپ کے سامنے کہ فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ اب ان کی ہر ایک کی تعریفیں ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، تھوڑا ہم اس کو جانیں گے کہ فرض معین کس کو کہتے ہیں۔ فرض معین ماہ رمضان کے ادائی روزوں کو فرض معین کہتے ہیں۔ فرض معین ماہ رمضان کے ادائی روزے ہونا، یعنی کہ اب جو حالات، جو رمضان جو آپ کے اوپر آ رہا ہے، جو آپ روزے رکھ رہے ہیں، وہ روزوں کو کہا جاتا ہے فرض معین۔ ٹھیک ہے،
اب اس کے علاوہ فرض غیر معین کیا ہے؟ ماہ رمضان کے قضائی روزے، یعنی کہ وہ روزے جو آپ کے رمضان میں قضا ہو چکے، وہ روزے جو ہے فرض غیر معین میں شامل کیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ واجب معین، یہ کون سا روزہ ہے؟ یعنی کہ نذر معین کے روزے، یعنی کہ بندہ جب منت مانگتا ہے، نذر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مالک اگر میرا فلاں کام بن جائے، مالک اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا، 1 دن روزہ رکھوں گا، البتہ جو بھی ہے، تو یہ جو نذر مانتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اس کے یہ روزے ہیں، اس کو کہتے ہیں واجب معین، یعنی کہ کسی خاص دن یا تاریخ میں روزے رکھنے کی منت مانے تو اسی دن یا تاریخ میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بندہ کوئی تاریخ لے کر، مثال کے طور پہ مولا میرا فلاں کام اگر بن جائے تو میں 11-12 کو روزہ رکھوں گا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں واجب معین کا روزہ۔ اب اس کے علاوہ نمبر 2، جس نے رمضان یا عید کا چاند خود دیکھا ہو اور کسی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ ہوئی ہو تو اس پر ان دونوں دنوں کا روزہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ واجب غیر معین کیا چیز ہے؟ واجب غیر معین یعنی کہ ایسے روزے جس میں کوئی دن کو خاص نہیں کرے، کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ کو خاص نہیں کرے، اس دن کا روزہ کو واجب غیر معین کہتے ہیں۔ نمبر 1، اب اس میں تھوڑے قسمیں ہیں واجب غیر معین میں، وہ کون سے روزے ہیں؟ جیسا کہ کفارے کے روزے اس میں آتے ہیں، نذر غیر معین کے روزے یعنی کہ جس میں کوئی دن بھی آپ خاص نہیں کرے، کوئی تاریخ بھی خاص نہیں کرے، اس کے روزے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جن نفل روزوں کو شروع کر کے توڑ دیے ہوتے ہیں، یعنی کہ روزے رہنے کی نیت تو کی تھی لیکن کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ چکا تو ان روزوں کی قضا بھی جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے، یہ روزوں کو کہا جاتا ہے واجب غیر معین۔ اب اس کے علاوہ سنت روزے کیا ہیں؟ نمبر 1، عاشورہ یعنی کہ محرم کی 10ویں کا روزہ، محرم تاریخ محرم الحرام کی 10ویں یوم عاشورہ کا روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ، یعنی کہ 1 دن پہلے رکھ لینا، اگر کوئی 1 دن پہلے نہ رکھ سکے ہوں تو 1 دن بعد رکھ لینا چاہیے، صرف یوم عاشورہ کا 1 دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، لہٰذا اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی یوم عاشورہ کا روزہ فرماتے اور صحابہ اکرام کو یہ حکم فرماتے کہ جب بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھو تو 1 دن آگے بڑھا لیا کرو یا 1 دن پہلے کر لیا کرو، یعنی کہ 9ویں اور 10ویں اور یعنی تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ، ٹھیک ہے، یہ عاشورے کا روزہ ہو گیا۔ اب اس سے علاوہ دوسرا جو ہے عرفہ یعنی کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ، عرفات کے دن کا روزہ۔ پھر تیسرا ایام بیس کے روزے، ایام بیس یعنی کہ ہر مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کے روزے، یہ کیا ہے؟ سنت روزے ہیں۔ اب اس کے علاوہ نفل روزے، اب نفل وہ کون سے روزے ہیں؟ یعنی کہ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں شروع کے، اب شوال میں شروع کے لگاتار 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو بیچ میں گیپ دے کے بھی آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، ماہ شعبان کی 15ویں کا روزہ۔ نمبر 3، جمعہ کا روزہ۔ نمبر 4، دوشنبے کا روزہ، پنجشنبے کا روزہ۔ صوم داؤدی یعنی 1 دن افطار 1 دن کا روزہ، یہ جو ہے نفل روزے، یعنی کہ یہ صوم داؤدی یعنی کہ 1 دن اگر سحری کرے تو بھی 1 دن افطار کرنا، دوسرے دن افطار کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اب مکروہ تنزیہی یعنی کہ اب ایسے کون سے روزے ہیں جو حلال کے قریب ہے لیکن حلال نہیں۔ مکروہ تنزیہی کی ایسی تعریف ہے کہ ایسا فعل جو حلال کے قریب ہو، لہٰذا ایسے روزے جو ہے اگر اس میں عاشورہ کا روزہ بھی شامل ہے تو اس میں جو ہے ہم کو 8ویں اور 9ویں اور 10ویں ملا لینا چاہیے، یا نہیں تو 10ویں یعنی عاشورہ اور 11ویں تاریخ کو ہم کو ملا لینا چاہیے، اور صرف ہفتے کے دن کا روزہ۔ اب یہاں پر یہ مختلف روزوں کے میں نے آپ کو ڈیفینیشنز بتائے ہیں، تعریفیں بتائی ہیں کہ روزے کی جتنی قسمیں ہیں، یہاں پہ ضمن صرف روزے کے ٹاپک پہ بیان کرنا تھا۔ اب روزے میں اقسام آ گئی تو میں نے آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے علاوہ روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم کیا ہے؟ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، مرد ہو خواہ عورت ہو، مرد ہو خواہ عورت ہو، لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 2، روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے،
اگر کوئی روزے کے فرض ہونے کے ماہ رمضان کے جو روزے فرائض ہیں، فرض روزے ہیں، اگر اس سے کوئی انکار کر بیٹھتا ہے تو وہ کافر ہے، روزے کو بلا عذر ترک کرنے والا۔ اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، تمام چیزیں الحمدللہ وہ فٹ ہے الحمدللہ، لیکن اگر وہ اس کے علاوہ اگر بلا عذر اگر وہ روزہ ترک کرتا ہے تو سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ روزہ واجب کب ہوتا ہے، روزہ واجب کب ہوتا ہے؟ جب انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کیا اس پہ روزہ واجب ہے؟ تو واجب ہونے کی صورتیں کیا ہے، تھوڑا ہم اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، روزے کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی شخص روزہ رکھ رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ہے، کیونکہ کافر پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا ہے، یعنی کہ عقل والا ہونا ہے، مجنون پر یعنی کہ دیوانے پر، پاگل پر روزہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا ہے، نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، جو کم عمری میں ہیں، جو 10 سال 11 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، ہم جو ہے ان کو بھی روزہ رکھواتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا حکم میں ہے؟ تو البتہ ہم علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بچوں کو روزہ رکھنے کی اگر تیاری کرواتے ہیں، پریکٹس جسے کہتے ہیں، اگر ویسا اگر کرواتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اور روزہ جو ہے تندرست پر واجب ہے، روزہ تندرست جو اچھا صحت مند ہے اس پہ واجب ہے، اور روزہ مقیم پر واجب ہے، بیمار پہ واجب نہیں ہے، اور جو مقیم ہے انسان یعنی کہ جو اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اس پر روزہ واجب ہے، اور مسافر پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے چند شرائط ہیں جو روزہ جب واجب ہوتا ہے انسان پر۔ اب روزے کو صحیح ہونے کی کتنی شرطیں ہیں، روزے کے صحیح ہونا کی کتنے شرطیں ہیں، اس پہ ہم تھوڑا گفتگو کریں گے کہ روزہ یہ ہے کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، دوسرا نیت یعنی کہ دل سے روزے کا قصد کرنا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل جو نوجوان طبقہ جو گزر رہا ہے، اگر وہ میرے بھائی اگر وہ بھی اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے بھی میں پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو بغور سماعت کریں، اس سے جو اہم چیزیں ہم کو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو لیں کہ آج یہ دیکھا جاتا ہے عام طور پہ کہ راتوں رات اور یوں تو راتوں رات جو ہے باہر روڈوں پہ نکال دیتے ہیں، لیکن آج حالات کے حساب سے الحمدللہ دن ہو یا رات الحمدللہ ہر کوئی گھر میں موجود ہے، سوائے جو وقت جو نکالا گیا کچھ ضرورتیں سامان زندگی کے لیے جو حاجتیں ہیں جیسے کہ غذا ترکاری وغیرہ کے لیے جب جاتے ہیں تو فوراً وہ جائیں اور لے لیں، کیونکہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے ذریعے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے الحمدللہ ہر کوئی گھر میں موجود ہے۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کہ نوجوان جو ہے راتوں رات اپنی بے فضول گزار دیتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جب ہو جاتا ہے ہونے کے بعد عین فجر کے وقت وہ سو جاتے ہیں۔ جب وہ فجر کے وقت سو جاتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں ہیں، ان کی نماز فجر چھوٹ جاتی ہے، پھر نماز ظہر چھوٹ جاتی ہے، پھر ان کے گھر میں والدین یا ان کے سرپرست اولیاء جب ان کو اٹھاتے ہیں ان کی آواز پر وہ اٹھتے ہیں، اور پھر اگر ہوا تو کھانا کھاتے ہیں یا نہیں، پھر قام یعنی دن تمام یعنی کہ یوں ہی چلا جاتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لہٰذا بیکار وقت کا ضائع ہو جاتا ہے، پھر وہ وقت ان کی زندگی میں دوبارہ نہیں آتا۔ تھوڑا اس بات پہ آپ غور کریں کہ اگر ایک مرتبہ اگر وقت نکل گیا تو وہ وقت پہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر کسی سے کہیں آپ کہ میرا بچپن لوٹا دو، اپنا بچپن لوٹا دو، کیا وہ لوٹ کے آئے گا؟ جب انسان آپ دیکھیں ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ اسکول میں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں اسکول کو نہ جاتا، میں گھر میں کھیل موج مستی کرتا، کیونکہ بچپنے کا عالم ہے۔ لیکن جب وہ اسکول پڑھ کر جب وہ اور بڑی جیسے کہ کالجز وغیرہ میں جب بڑے عہدے پہ جب فائز ہوتا ہے، جب اس کو مصائب آتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں، تو تب وہ سوچتا ہے کہ کاش اگر میں بچہ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے پھر جب یہ تمام زندگی کا مراحل ہے تو جب وہ ایسے مراحل سے گزرتے ہوئے جاتا ہے تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو لہذا حتی الامکان وقت کی قدر کریں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ بتانے کا مقصد یہ تاکہ اگر دن میں اگر وہ کھائے پیے نہیں بھوکا رہ گیا، وہ بھوکا رہا تو کیا اس کو بھی روزے میں شامل کریں گے؟ تو نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ روزے میں جو نیت ہے وہ دل سے کرنا ہے، دل سے ارادہ کرنا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، دل سے خالصتاً ارادہ ہونا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے بعد اگر وہ کھاتا پیتا نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں ارادہ ہے اس لیے وہ روزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ اگر صبح سے شام تک سوتا رہے اور ارادہ نہ کرے روزہ رکھنے کا، پھر اس کے بعد اگر وہ رات کے وقت یعنی کہ افطار کے وقت اگر وہ افطار کرنے بیٹھ جائے تو لہذا اس کا وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے سحری میں یعنی کہ روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تھی۔ اب اس کے علاوہ نیت کو زبان سے کہہ لینا بھی، زبان سے ادا کر لینا بھی بہتر ہے۔ روزے کی نیت رات کی بجائے روزہ جب سحری کر لیتے ہیں، سحری کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب سحری کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کو نیت کرنی چاہیے۔ کیا نیت کرنی چاہیے؟ الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کو یاد ہوگی کہ نویتو ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی آنے والے کل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی کہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کی یہ نیت ہے۔ آپ نویتو ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے وقت سحری میں جو ہم کھانا بھی کھاتے ہیں وہ بھی ہم کو نیت کے قائم مقام ہے، یعنی کہ اگر سحری اگر کر لیے نیت نہیں کر سکے، صرف اگر سوچے کہ چلو بھائی سحری کر لیں گے تو لہٰذا یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے بول کے بتا رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کے فرائض کیا کیا ہیں؟ روزے کے 3 فرض ہیں، روزے کے 3 فرض ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ صبح صادق کے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے آپ کو، جیسا کہ ابھی ہم نے سماعت کیا ہے۔ دوسرا، صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک بھی کچھ بھی نہیں کھانا۔ پھر اس کے علاوہ صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک جمع بھی نہیں کرنا، یعنی کہ کھانا بھی نہیں ہے آپ کو اور پینا بھی نہیں ہے اور جو ہے جمع بھی نہیں کرنا ہے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں جس سے جو ہے ہم تمام نے روزہ اور روزے کے متعلق بیان ہم نے سماعت کی ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ ایسا چند چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، جو بیسیکلی ہم کو جو چیزیں نہیں معلوم، انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ تھوڑا گفتگو کریں گے، اور ایسی چیزیں جس کے ٹوٹنے سے وہ مفسدات جن سے قضا یعنی کہ جن روزوں کی بھی قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور ان پہ کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ روزے دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصداً کھا لینا پی لینا، یعنی کہ ایسی چیز کھا لینا پی لینا جان بوجھ کر وہ جو ہے روزے کو توڑ دیتی ہے اور اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔ انشاءاللہ کفارہ کیا ہے وہ آگے ہم آپ کو گفتگو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب اس کے علاوہ قصداً جمع کرنا، اگر کوئی زبردستی اگر اپنی بیوی سے جو ہے جمع کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس کو بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا اور وہ روزے کی قضا اس کے لیے بھی واجب ہوگی۔ اب کفارہ واجب ہونے کے کیا شرائط ہے؟ اب اس پہ دیکھ رہے ہیں ہم کفارہ کیا ہے۔ نمبر 1 جو ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کرے یا نہیں تو 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھیں، 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھیں، یا اگر یہ بھی رکھنے کی اگر طاقت نہیں ہے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا اور 60 دنوں کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ لہٰذا اب کفارہ جب واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ جو ہے 9 شرائط ہیں۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 روزے دار کا عاقل و بالغ ہونا۔ اگر کوئی بچہ ہے، بچہ اگر روزہ کر بیٹھا مطلب اس کو روزے کی کچھ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو لہذا سب سے پہلے یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے اگر روزہ اگر وہ رکھ سکتا ہے وہ عمر میں تو اس کو صرف روزہ رکھوانے کے لیے تھوڑا پریکٹس کرائیں، تیاری کرائیں۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سحری کے وقت اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے ایک عادتاً کے لیے جو ہے 10 بجے تک جو ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پھر 10 بجے جو ہے ان کو کھجور یا پانی سے جو ہے مطلب کھلا دیا پلا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا پریکٹس کے طور پہ جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کو واقعی وہ روزہ رکھوا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ میرا بچہ کہ واقعی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس پہ جو ہے
تو اس وقت اب والدین کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. دوسرا اب جو کفارہ واجب ہونے کی شرطیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ روزہ دار کا عاقل و بالغ ہونا, کیونکہ بچے پہ جو ہے کفارہ واجب نہیں ہوگا. نمبر 2, روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہونا, یعنی کہ ماہ رمضان کے جو ادا جو روزے ہوتے ہیں, جو ماہ رمضان آتا ہے اس کا جو روزہ ادا ہے جو قضا ہو چکا ہو وہ روزے ہونا. نمبر 3, روزے کی نیت رات سے کی ہو, یعنی کہ روزے کی نیت آپ رات سے ہی کر چکے. اب یہاں پہ نیت میں تعین ہو چکی, یعنی کہ یہ کہا ہو کہ ماہ رمضان کا ادا روزہ رکھتا ہوں. نمبر 5, بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ عذرات کے بغیر روزہ توڑا گیا, یعنی کہ اگر وہ خواتین ہیں یا نہیں, اگر کوئی مرد بھی ہیں, خواتین ہیں تو ان کو جو لاحق ہوتی ہے جو قدرتی طور پر, اگر وہ ان سے پاک ہے, پاک ہونے کے باوجود اگر وہ عذرات کی بنا پر بھی وہ عذرات اگر ان کو نہیں ہیں, وہ مرض ان کو اگر وہ ان کو لاحق نہیں ہے, اس کے باوجود اگر وہ روزہ توڑتی ہے تو ان پر کفارہ واجب ہوگا. اور اس کے علاوہ ایسے مرد جن پر کفارہ, ایسے مرد جو بلا کسی عذر, یعنی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے, وہ ہر چیز سے الحمدللہ فٹ ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی عذر نہیں ہے ان کو, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر وہ روزہ توڑتے ہیں تو ان پر بھی کفارہ واجب ہوگا. روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی جبر و کرائے کے اپنے قصد اور خواہش سے واقع ہوا ہو, یعنی کہ اب یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ اگر رکھتا ہے, روزہ رکھ رہا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق روزہ توڑ رہا ہے, اس نے ایک ارادہ کیا ہے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں بغیر کسی کے زور, بغیر کسی کی زبردستی کے, تو ایسے شخص پر بھی کیا ہے, روزہ کا توڑنا کفارہ بھی لازم ہے اور روزے کی قضا بھی واجب ہے, یعنی کہ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور اس کو پھر یہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا. لہٰذا تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا روزے کو جماع یا غذا یا دوا کی قسم والی چیز سے توڑا گیا ہو, یعنی کہ اگر جماع یا غذا والی چیز ایسی چیز ہے جو الحمدللہ آپ کو ابھی تو فی الحال روزے کی حد تک تو آپ کو اس کی ضرورت استعمال نہیں ہے, آپ کی صحت پر بھی اگر کوئی بار نہیں پڑتا لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اب لہٰذا اور اس پر آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. روزہ توڑنے سے قبل بھولے سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے والا ہو, یعنی کہ آپ روزہ توڑنے سے پہلے آپ بھول کے کوئی ایسا کام نہیں کیے جو روزہ توڑنے والا ہو. روزہ توڑنے کے قبل یا بعد کوئی ایسا غیر اختیاری عذر لاحق نہ ہوا ہو اور جس سے روزہ توڑنا جائز ہو, مثلا بیماری یا حیض وغیرہ. اب یہاں پہ اگر کوئی واقعی اگر روزے سے ہے, اچانک اگر بیماری اگر ان پہ لائق ہو گئی تو وہ ایک اور چیز ہے, لیکن وہ جان موجھ کے اگر روزہ اگر توڑ رہے ہیں, جان موجھ کر اگر وہ روزہ توڑ رہے ہیں تو ان پر کفارہ بھی لازم آئے گا اور ان کو وہ روزے کی قضا بھی ادا کرنا پڑے گی. لہٰذا یہ چند مسائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور پھر آگے جو ہے ایسے بھی چیزیں ہیں جو اگر بعض لوگ بھول کر کھا پی لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ بھول کر کھا پی چکے ہوتے ہیں تو لہٰذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ بھول کر کھا پی, حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھول کر کھا پی چکے ہوتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ بتایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے اپنی طرف سے کھلاتا اور پلاتا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آج کے ہم اس نشست کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں, جان بوجھ کر یا انجانے میں کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہم تمام کو ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے مالک جو کچھ بھی کہا گیا کہنے سننے میں, جان بوجھ کر یا انجانے میں کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہم تمام کو ماہ رمضان جیسے عظیم نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے, ماہ رمضان کی رحمتیں لوٹنے والا بنا دے, سمیٹ لینے والا بنا دے. اے مولا روزے دار پر جو رحمتیں, جو نعمتیں, جو انعام آپ نے رکھے ہیں وہ تمام ہم کو میسر فرما دے, اور جس طریقے سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے مولا آپ قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے. بہت مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے سب پنجتن پاک کی مہربانی ہے, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.